السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین یا رب العالمین۔ سامعین محترم، اب ہم جو سورہ مبارک شروع کر رہے ہیں وہ 26ویں پارے کی 47ویں صورت ہے، سورہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ محمد جس کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے، جو کہ اتنا لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن اس میں ظاہر بات ہے قتال کا لفظ بھی ایک جگہ آیا ہے۔ اس سے علماء نے نقل لی ہے کہ یہاں پر جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا بھی نام تھا سورہ اسراء، اسی طریقے سے دوسرے مضامین بھی جو کہ میچ کرتے ہیں، ویسے ہی یہ بھی ہے کہ سورہ محمد کا بھی دوسرا نام ہے سورہ قتال۔ یہ غزوہ بدر سے تھوڑی سی پہلے نازل ہوئی ہے، یوں سمجھیے کہ اس کو بلکہ یوں ہی کہیے کہ یہ سورہ بقرہ کا بھی ایک ضمیمہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ سورہ بقرہ نازل ہوئی ہے مدینے میں جا کے ہجرت کے بعد، یعنی وہ جو 40 رکوع جو وہاں نازل ہوئے سورہ بقرہ میں، یہ صورت بھی ہجرت کے بعد ہی اسی کے آس پاس نازل ہوئی ہے، لیکن اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الگ رکھا ہے، اور اس کا ایک سبب بھی ہے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے اس کو سورہ بقرہ کا ہی حصہ سمجھیے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 برس اپنے عظیم الشان 12 برس مکے کو دیے، دعوت دی، تبلیغ کری، لوگوں کو جمع کرا، اب وہاں مکے میں تو اللہ کی طرف سے یہ آرڈر تھا کفوا ایدیکم، کہ تمہیں جو ہے اپنے ہاتھ تک نہیں اٹھانے ہیں، بھلے تمہارے ساتھ جو بھی معاملہ ہو، سلوک ہو، نو ریٹیلیشن، بلکہ نو ریونج کا تو دور تک سوال ہی نہیں تھا۔ انفیکٹ یہ حکم تھا کہ نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس، جو بھی حکم ہو اس کو جھیلو، جو بھی اگر تمہارے ساتھ معاملہ ہو اس کو جھیلو، جو بھی تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے۔ حضرت یاسر، حضرت عمار، حضرت سمیہ کو جس طرح بھی ابو جہل چاہ رہا ہے، ایذائیں دے رہا ہے، کسی مسلمان کو اس وقت اجازت نہیں تھی کہ جاؤ لڑو، بلکہ جو آگے آ رہے اس کو جھیلو۔ پیسیو ریزسٹنس اس کو کہتے ہیں، پیسیو ریزسٹنس۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں، اس سے پہلے ہم وہ سورہ مبارک پڑھ چکے، سورہ حج کی وہ آیات، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سورہ حج میں آ گیا تھا کہ اب ہم تم کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ اب ان سے لڑو۔ نغمہ بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں اسے ذرا اور تھام، ابھی ہم تمہارے ہاتھ کو کھول دیں گے، اب جاؤ تم منافق لوگوں کو، منافق اور مشرکین اور مجرمین ان سب سے لڑو، بالخصوص ان مجرموں سے، ان کفار سے، ان قریش سے جنہوں نے تم کو اپنے گھروں سے نکالا۔ لیکن اسی ضمن میں اس کو یوں سمجھ لیجئے، اس سورہ مبارک کو نازل کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو منافق لوگ تھے، جو کہ چاپلوس تھے اور جو کہ چاہ رہے تھے کہ یہ اب حضور تو مدینے میں آ گئے ہیں، اب اقدام کیا جا رہا ہے مکے والوں کی طرف، مطلب ان سے جو ہے وہ جنگ کی نوبت آ رہی ہے، غزوہ بدر ہو رہا ہے، غزوہ احزاب ہو رہی ہے، غزوہ احد ہو رہی ہے، تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟
منافق لوگ یہ چاہتے تھے کہ یہ ساری چیزیں اچھی نہیں ہیں، یہ لڑائی وغیرہ دس از ناٹ گڈ، دس از ناٹ اے سولوشن، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ گڑ دے کر جب مارا جا سکتا ہے تو ہم زہر کیوں دیں؟ یا نبی آپ دعوت کرتے رہیے، تبلیغ کا کام کرتے رہیے، اقدام کا فائدہ کیا ہوگا، لڑائی بڑائی کا فائدہ کیا ہوگا؟ لہٰذا منافق اسی سورہ مبارک میں جہاد اور قتال کا جو حکم آیا ہے تو اس سے جی چراتے تھے، اور اس بات کو یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی ضد بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ آپ اپنی طرف سے کیوں یہ اقدام کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم بھیجا ہی نہیں ہے، اس پر اڑے ہوئے تھے وہ۔ اسی لیے دیکھیں سورہ بقرہ کے 2 رکوع میں وہاں کیا آیا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ دیکھیں یہی جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، اس کا بڑا گہرا لنک ہے سورہ بقرہ سے، وہاں پر بھی منافقوں کی کیفیت آئی، یہ بھی مدنی صورت ہے، یہ بھی اسی سورہ بقرہ کے آس پاس ہی نازل ہوئی ہے، اس کو ضمیمہ ہی سمجھیے۔ منافقوں کا جو اصل کردار ہے وہ آپ کو یہاں پر بھی نظر آئے گا، مدینے میں بھی ظاہر بات ہے جو مدنی دور میں سورہ بقرہ آئی وہاں پہ بھی یہی الفاظ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت مچاؤ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، تو وہ بڑے مزے سے کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، صلح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، آگاہ ہو جاؤ یہی مفسد ہیں، یہی ظالم ہیں، یہی زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کی ذہنی جو کیفیت تھی اس کو اس صورت میں بیان فرما دیا تھا۔ لہٰذا یہاں پر بھی آپ نوٹ کریں گے ان منافقین کا، اب آپ نوٹ کریں کہ کب سے ہم مکی صورتیں پڑھ رہے تھے، لیکن اب مدنی دور آ رہا ہے اور ظاہر بات ہے ہجرت ہو گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کی، لہٰذا اب جو صورت آ رہی ہے اسلوب کے لحاظ سے بھی بہت یوں سمجھیے منفرد ہے اور بہترین ہے۔ اس پوری سورہ مبارک میں آپ نوٹ کریں گے کہ کہیں اللہ کی حمد و ثنا، تعریف یا قرآن کی کوئی عظمت یا جو عام اسلوب ہوتا ہے کہ جو جملے آتے ہیں اس کے اختتام پر بھی اللہ کی ایک شان غفاری بیان کی جاتی ہے، انت العزیز الحکیم وہو الغفور الرحیم، ایسے الفاظ آپ کو، یہ مزاجی نہیں ہے ویسا۔ یہ سورہ مبارک تو بلکہ آپ کو نظر آئے گا الفاظ بھی دیکھیں کہاں سے اسٹارٹ ہو رہے ہیں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، مطلب ایبرپٹ انداز ہو رہا ہے اسٹارٹ، جو عام اسلوب سے بالکل برعکس ہے۔ اس طریقے کا وہ مزاج نہیں ہے، بلکہ ابرپٹ طور پر یہ سورہ مبارک شروع ہوتی ہے اور ابرپٹ طور پر ختم بھی ہو جائے گی، اور ہر آیت ابرپٹ انداز سے اسٹارٹ ہوتی ہے، ابرپٹ انداز سے ختم ہو جائے گی۔ یہ بڑی منفرد صورت ہے قرآن مجید کی۔ اب یہ جو صورت نازل ہوئی ہے اس کو ایک اور اس طریقے سے سمجھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اور سلسلہ جد و جہد چل رہا ہے اقامت دین کے لحاظ سے ضمن میں، اس میں جو آرمڈ کانفلکٹ ہے، باطل سے ایک دم لڑنا بھڑنا، ان سے ایک دم مقابلہ کرنا، اب اس کا جو اختتام ہوا ہے، جو فائنل معاہدہ ہوا ہے، وہ تو تھی صلح حدیبیہ، لیکن یہ سورہ مبارک اس آرمڈ کانفلکٹ سے پہلے پہلے نازل ہو رہی ہے، اور اسی کے آگے جو سورہ آئے گی سورہ فتح، وہ اس آرمڈ کانفلکٹ کا جو اختتامی مرحلہ ہے یعنی فتح مکہ، اس سے پہلے جو معاملہ ہوا ہے یعنی صلح حدیبیہ، جس میں یہ نشاندہی دے دی گئی انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ نبی ہم نے آپ کو ایک فتح عظیم دی ہے۔ تو گویا جو آخری مرحلہ تھا حضور کی انقلابی جد و جہد کا، آرمڈ کانفلکٹ کا، غزوہ بدر میں آپ کو یاد ہوگا، یہ سب سے پہلے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں غزوہ بدر کے پورے معاملات سورہ انفال میں، اس میں جو آرمڈ کانفلکٹ ہوا ہے غزوہ بدر سے، اس میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے، اور جو فائنل فتح ہوئی ہے مکے میں، اس سے قبل جب صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس کا ذکر آئے گا سورہ فتح میں۔ یعنی یوں سمجھیے اسی آرمڈ کانفلکٹ کے پہلے سرے میں سورہ محمد ہے، اور اس آرمڈ کانفلکٹ کے اختتامی سلے پہ جہاں کہ فتح مکہ ہو رہا ہے، اس سے پہلے جو صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس کا سارا مضمون آئے گا اسی کے آگے والی صورت میں سورہ فتح میں، جو کہ جوڑے کے انداز میں، سورہ محمد اور سورہ فتح جوڑے کے انداز میں، جیسے سورہ انعام آراف جوڑے میں تھی، سورہ بقرہ سورہ آل عمران جوڑے میں تھی، ویسے یہ دو صورتیں بھی جوڑے میں ہیں۔ یعنی حضور کی جو ایک دعوت ہے، تبلیغ ہے، جو انقلابی جد و جہد ہے، اس میں جو آرمڈ کانفلکٹ ہو رہا ہے اس کے ایک سرے میں ہجرت کے دوران، یہ ہجرت کے یعنی فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور پھر اسی کے بعد جب اقامت دین پورے طریقے سے مکمل ایک طریقے سے ہو رہا ہے اور وہ صلح حدیبیہ کی شکل پکڑ رہا ہے، تو اب آرمڈ کانفلکٹ کا جو آخری مرحلہ ہے، فائنل جو فتح ہو رہی ہے، فتح مکہ سے پہلے کہ وہ صلح حدیبیہ ہو گئی، مکے سے ایک دم ایک معاہدہ ہو گیا، اس کا ذکر آئے گا سورہ فتح میں۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ بات میں آپ لوگوں کو سمجھا پایا ہوں۔ اب ہم لوگ چلتے ہیں
اس سورہ مبارک میں۔ یہ باتیں میں نے اس لیے بتا دیں تاکہ آپ لوگ کو مضامین سمجھ آ جائیں، ورنہ بعض اوقات پڑھتے ہوئے انسانوں کو بڑا خلجان ہو جاتا ہے کہ کون سی بات کہاں کہی جا رہی ہے۔ اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم۔ دیکھیں بڑا ہی یوں سمجھیے کہ عام قاعدے سے، ایک دم عام اسلوب سے الگ ہو کر یہاں ڈائریکٹ انداز میں بات کس سے کہی جا رہی ہے؟ بات کہی جا رہی ہے انہی لوگوں سے جو کفر کے راستے پر اڑے ہوئے تھے، کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور اللہ کے راستے سے انہوں نے روکا یا خود بھی روکے رہے۔ یہ صدو کی جو سبیل ہے یہ دونوں طرف جائے گی، جو خود بھی روکے رہے اور دوسروں کو بھی روکا۔ ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ اضل اعمالہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سارے جو اعمال تھے وہ کل عدم کر دیے، بے بنیاد کر دیے۔ ان کی جو ساری کوششیں تھیں اللہ کے دین کو روکنے کی، ان کی جو ساری کوششیں تھیں حضور کی دعوت اور تبلیغ کو روکنے کی، وہ سب کی سب، یہ ساری جو ان کی حرکتیں تھیں وہ ایک دم مادر ہوا ہو گئیں، وہ ہوا کی طرح ہو گئیں، ان کا کوئی انجام نہیں نکل سکا۔ ان کے سارے ان اعمال کو اللہ نے غارت کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اب انقلاب نبوی اور دعوت محمدی کا وہ سلسلہ ہو رہا ہے جو کہ اب بڑھے گا، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اہل ایمان اب آئیں گے، اور اب دین اسلام پورے طریقے سے جزیرہ نمایاں عرب میں پھیل رہا ہے، اور اب فائنل جو انقلاب نبوی اور دعوت محمدی ہے اس کا آخری مرحلہ، اور وہ اب آخری درجے میں شامل ہونے جا رہی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اور اچھے اعمال بھی کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس چیز پر جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ ان کے رب کے پاس سے اتارا گیا ہے بطور حق، یعنی سچا قرآن مجید، سچا علم، سچی فہم، سچی تعلیمات، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے جنہوں نے ان پر ایمان لائے، عمل صالح کرے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید بطور حق نازل کرا، ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ نے گناہ بھی ان سے ہٹا دیے، دھو دیے، ان کے نامہ اعمال میں اگر کوئی خطائیں ہوئیں ان کو معاف کر دیا، ان کی غلطیوں کو ہٹا دیا، دور کر دیا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے حالوں کو بھی سنوار دیا، ان کی سیرت، ان کے کردار، ان کی شخصیت دیکھو، یہ اب صاحب ایمان ہیں، صحابہ ہیں، اب کتنے عظیم الشان ان کی سیرت اور کردار ہے، اور یہ ساری کی ساری کریڈٹ ہے کن کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ سارا کریڈٹ ان کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے کہ یہ حضور کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سے نوازے گئے۔ آپ ذرا خود اندازہ لگائیں، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ملی ہو، سیرت اور کردار سے رہنمائی ملی ہو، ان کے کیا اعلیٰ اخلاق ہوں گے اور کیا اعلیٰ شخصیات ہوں گی۔ یہ بلند مرتبہ ملا جسے ملا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ کافر تو غلط راستے پر چلتے رہے، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور اہل ایمان سیدھے سیدھے سچے راستے پر چلتے رہے جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ یعنی یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اللہ نے، کیونکہ اس مکے کی بھٹی سے تو گزارنا تھا ان لوگوں کو بھی، صحابیوں کو بھی، اگر ان بھٹیوں سے نہ گزارتے، آزمائشیں نہیں ہوتیں، تو پتہ کیسے چلتا کہ کون خالص ہے، کون مخلص ہے، کون صاحب ایمان اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے، کیسے پتہ چلتا؟ ان مشکلات سے گزارا اللہ تعالیٰ نے، ان امتحانات سے گزارا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس مشکل راستے پر جو چل کے اہل ایمان کا سبقات لے گیا اور اس اہل ایمان کی پارٹی جوائن کر لیا، وہ تو ظاہر بات ہے اپنے رب کی طرف سے ہی سیدھے راستے پر رہے، اور جو ان آزمائشوں میں ڈھٹک کے رہ گیا اور جو ہے منافقت اختیار کر گیا اور یا تو واپس ہی کفار کی طرف پلٹ گیا، تو ظاہر بات ہے کافر تو غلط راستے پہ ہی رہے۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو ان کے حالات بیان فرماتا ہے، ان کی اس طریقے سے مثالیں بیان فرماتا ہے کہ اللہ نے یہ کام کرنا تھا، اللہ تعالیٰ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا تھا، اگر یہ آزمائشیں نہ ہو تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون صاحب ایمان ہے اور کون جھوٹ موٹ کا مومن ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب دیکھیں وہ مضمون آ گیا جو کہ مشکلات القرآن میں سے ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے پرانے حضرات ہیں جو کہ جون جولائی سے میرے ساتھ درس قرآن اٹینڈ کر رہے ہیں، ڈاکٹر سائمہ ہیں، ڈاکٹر بشرا ہیں، ڈاکٹر صبا ہیں، ان کو اندازہ ہو جائے گا اس آیت سے کہ اب وہ مضمون آ چکا ہے جو کہ سورہ انفال میں آیا تھا،
اگر آپ لوگ کو وہ مضمون یاد ہے، سورہ انفال اگر آپ لوگ پڑھیں تو اس کی 67 اور 68 آیت میں چاہتا ہوں آپ لوگ وہ نکال بھی لیجئے. میں نے وہاں پر حوالہ دیا تھا کہ اس آیت کو آپ سمجھیں گے سورہ محمد کی آیت نمبر 4 سے. تو یہ مشکلات القرآن میں سے ہے. اس میں ہوا کیا معاملہ ہے کہ اس آیت میں تھوڑی سی ترتیب اوپر نیچے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ترتیب اوپر نیچے دوستوں اس لیے کرتا ہے تاکہ قرآن مجید کا جو ردھم ہے نا، جو صوتی آہنگ ہے، وہ مینٹین رہے. سورہ انفال میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اگر اللہ کی طرف سے کوئی پہلے بات نہ آ چکی ہوتی تو یہ جو تم نے فدیہ لے کے غزوہ بدر میں یہ اتنے سارے قیدی اسیر کیے ہیں، ان کو جو ہے قیدی بنایا ہے، تو اگر اللہ کی طرف سے پہلے بات نہ آ چکی ہوتی اور تم ان قیدیوں کو یہ جو فدیہ دے کے تم نے چھوڑ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں تمہارے اوپر سخت گرفت ہوتی، پکڑ ہوتی تمہاری. اب چونکہ یہ آیت آ چکی تھی، یہ سورہ محمد جو ہے وہ ظاہر بات ہے سورہ انفال سے پہلے نازل ہوئی ہے. ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں ہجرت کے بعد. تو ظاہر بات ہے جب یہ معاملہ آ چکا ہے، اس آیت کی روشنی میں حضور اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے قیدیوں کو فدیہ دے کے چھوڑ دیا تھا اس آیت نمبر 4 کی روشنی میں، جو کہ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا. اس لیے دیکھیں، اور یہ ہوا کیوں؟ کہ جو آرمڈ کانفلکٹ اب شروع ہو چکی تھی، آرمڈ کانفلکٹ شروع ہو چکی، اب تلوار سے تلوار ٹکرائے گی، میدان میں اہل ایمان کو بھی آنا پڑے گا، کفار کو بھی آنا پڑے گا. تو اس کا قاعدہ کیا ہے وہ بھی ہمیں یہاں آج اس ایک آیت میں سمجھ آ جائے گا. آپ ذرا الفاظ آپ سنیں اور سمجھیں، اور اس میں ترتیب کو غور کریے گا ذرا، پھر آپ کو یہ آیت سمجھ آئے گی. جب آرمڈ کانفلکٹ ہو جائے پھر کیا کریں اہل ایمان، اس کا دیکھیں یہاں پہ ایک قاعدہ سمجھایا جا رہا ہے. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. سو جب تمہاری مٹھ بھیڑ ہو کفار سے، جب تمہارا ایک مقابلہ ہو جائے کہ اب تلوار سے ٹکرائے گی، اب میدان جنگ میں آنا ہوگا، تو اس کا کیا انداز ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ. تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ ان کو قتل کرو، ان کی گردنیں مارو، ان پر حملہ آور ہو جاؤ، گردنیں اڑاؤ، ان کی قتل کرو. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. یہاں تک کہ جب تک تم پورے طریقے سے خون ریزی نہ کر چکو، یعنی ان کے کفر کے غلبے کو ختم نہ کر چکو، جب تک اس کفر کے باطل نظام کو کچل نہ دو، پورے طریقے سے جب تک ان کی طاقت ختم نہ ہو چکے تب تک ان کو مارو، خون ریزی کرو. فشد الوثاق. اور پھر قیدی بنا لو، ان کو جو ہے اسیر کر لو، خوب مضبوطی سے باندھ لو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. تو جب خوب مضبوطی سے تم باندھ لو، پھر اس کے بعد یا تو معاوضہ دے کر چھوڑ دو، یا تو معاوضہ نہ بھی دے کر چھوڑ دو، احسان کی روش پر چھوڑ دو. فدیہ لو تو بھی چھوڑ سکتے ہو، فدیہ نہ لو تب بھی چھوڑ سکتے ہو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. جب تک کہ لڑنے والے اپنے ہتھیار پورے طریقے سے پھینک نہ دیں، یعنی جب تک جنگ پورے طریقے سے ختم نہ ہو جائے، جنگ اپنی ہتھیار نہ ڈال دے. یہ ہے لفظی ترجمہ اس قاعدے کے مطابق. لیکن میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا، ترتیب جو ہے قرآن مجید میں ردھم مینٹین رکھنا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ الفاظ اگر آگے پیچھے نہ ہوں تو اس کا ایک ردھم جو صوتی آہنگ ہے وہ مینٹین نہیں ہو سکتا. تو ترتیب لہٰذا یہ ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. جب تمہارا کفر سے مقابلہ ہو تو پہلے تو ان کی گردنیں مارو. حَتَّى إِذَا أَسْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. یہاں تک کہ جب ان کی خوب خون ریزی کر چکو، کفر کے غلبے کو کچل ڈالو. فَشُدُّوا الْوَثَاقَ. تو خوب مضبوطی سے پھر قیدی بنا ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد یہ مضمون ہے حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. یہاں تک کہ جب جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے، پھر فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو. یعنی جب تک جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے تب تک قیدی نہ بناؤ. جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے سے مراد کیا ہے؟ کیا ہوتی ہے اس سے مراد؟ یعنی ایک ہوتی ہے بیٹل اور ایک ہوتی ہے وار. بیٹل تو حضور کی سیرت سے کافی ہمیں ملتی ہے، جنگ بدر ہے، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، بیٹل آف احزاب، یہ تو چلتے جائیے آپ. لیکن وار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. وار تو چل رہی ہے پچھلے 6 سے 8 برس سے مکے میں. وہ وار تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے. وار تو ختم نہیں ہو رہی ہے، بیٹل ختم ہو جاتی ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں اسی لڑائی کی ضمن میں بات کہی جا رہی ہے کہ جب لڑائی یا جنگ پورے طریقے سے ختم ہو جائے، مہم ختم ہو جائے، وار چل رہی ہے، بیٹل ختم ہو جائے. جنگ تو جاری ہے نا، لیکن وار تو جاری ہے نا.
جب تک جنگ اپنے ہتھیار رکھ نہ دے قیدی مت بناؤ. یہ اصل اس میں آیت کی روشنی میں ہے کہ جب وار پورے طریقے سے ختم ہو جائے، یعنی اس درجے دین کا غلبہ ہو جائے کہ جب کوئی ریزسٹنس نہ رہے، پھر چاہے قیدی دے کر، فدیہ دے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دو، یا ایسے ہی چھوڑ دو، احسان کر کے چھوڑ دو. لیکن جب تک مقابلہ چل رہا ہے، وار چل رہی ہے، کفر تمہیں لگ رہا ہے کہ ابھی دوبارہ پلٹ کر حملہ آور ہو جگہ، تو اس وقت تک فدیہ لے کر چھوڑنے کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے کفر کو تقویت دی. مسلمانوں کے بدر میں 70 مارے گئے، مطلب مسلمانوں کے ہاتھوں وہ جو چودھری تھے سارے کے سارے، وہ جو قریش سے اٹھ کر آئے تھے جنگ بدر میں، 70 تو ان کے مارے گئے، 70 قیدی بنا دیے. ایک بازو تو ان کا کٹ گیا لیکن دوسرے بازو کو قیدی بنا لیا. پھر جب دوسرا بازو بھی فدیہ دے کر چھوڑ دیا گیا تو وہ تو اگلے ہی سال قوت بن کر جنگ احد میں آ گئے کہ نہیں آ گئے؟ دوسرا بازو حملہ آور ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کی بھی رائے کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت دی. حضرت عمر نے تو وہاں تک یہ تک کہا تھا کہ آپ جو ہے ان کو پکڑیں نہیں بلکہ اپنے جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ہاتھوں ان کو قتل کرائیں تاکہ کفر کی گردن کچل دی جائے. یہ اصل بات ہے. اب آپ لوگ کو اب وہ سورہ انفال کی میں آیت سناتا ہوں، اب آپ کو سمجھ آئے گی وہ آیت جو ہم نے جولائی یا اگست میں پڑھی تھی. یہ آپ لوگ کو میں چاہتا ہوں سورہ انفال کی آپ 67 اور 68 آیت سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے. ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کسی نبی کے یہ شایان لائق ہے ہی نہیں کہ وہ ان قیدیوں کو زندہ رکھے، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ زمین میں اچھے طریقے سے خون ریزی ہو جائے. یہ دیکھیں یسخنا کا لفظ ہے، اور یہاں پر بھی آپ نوٹ کریں گے آیت نمبر 4 میں اسخنتموہم فشدوا الوثاق، جب تک خون ریزی نہ کر چکو، یعنی کفر کو کچل نہ ڈالو، طاقت ختم نہ کر دو، قیدی مت بناؤ. تریدون عرض الدنیا، تم کیا دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو؟ فدیہ ملے گا، رقم ملے گی، تم کیا یہ چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ کو آخرت چاہتا ہے، تمہارے معاملے میں مصلحت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست ہے، کمال حکمت ہے. لولا کتاب من اللہ، اگر نہ بات طے ہوتی پہلے ہی اللہ کی کتاب میں، کتاب سے مراد حکم، اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہوتا، یعنی پہلے نہ ہوتا سے مراد یہ حکم جو اب ہم پڑھ رہے ہیں آج سورہ محمد میں، اگر یہ حکم پہلے سے نہ ہوتا لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو جو امر، جو خرید و فروخت، جو فدیہ، یہ ساری چیزیں لے کر تم نے ان کو چھوڑا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ تمہاری سخت ایک پکڑ ہوتی اس پر. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، لیکن چلیں آپشن تو تھا، اس آیت کی روشنی میں حضور نے آپشن لے لیا، تو اب جو تمہیں فدیہ مل گیا ہے اس میں سے کچھ کھاؤ، اپنے لیے بھی کھاؤ، حلال پاک سمجھ کر کھاؤ. واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی باغ اختیار رکھو اسی طرح. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور معاف کرنے والے اور رحیم ذات ہے. یعنی یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ واقعتاً کفر کی جب تک گردن کچلی نہ جائے تب تک قیدی رکھنا صحیح نہیں ہے. یہ بات تھی اصل. لیکن یہ ججمنٹ کس کا تھا؟ اب ججمنٹ کا معاملہ کس کا تھا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی تھا نا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے اجتہاد کی بنا پر یہ سمجھا کہ کفر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. پھر اس حکم کو حضور نے استعمال کر لیا جو سورہ محمد میں لکھا ہے فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، چاہے تو آپ فدیہ دے کر چھوڑیں، چاہے آپ فدیہ لیے بغیر چھوڑ دیجئے، احسان کی روش پہ چھوڑ دیجئے. اگرچہ اللہ کی طرف سے ابھی تک یہ واضح اجازت نہیں تھی، اللہ کی طرف سے تو یہی طے تھا کہ کفر کی گردن پوری طریقے سے نہ کچلی جائے، لہٰذا تب تک فدیہ نہ لو، نہ قیدی بناؤ، کچھ نہیں، سب کو قتل کرو. لہٰذا یہ قبل از وقت ایک حضور سے اجتہاد ہوا، اسی لیے وہاں سورہ انفال میں وہ آیت آئی تھی جو کہ میں نے آپ کو ترجمہ کر کے سنائی کہ پہلا حکم کیا ہے؟ گردنیں مارو. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہارا کفر سے مقابلہ ہو جائے، پہلا حکم تمہیں اللہ دے رہا ہے کہ ان کافروں کی گردنیں اڑا دو، قتل کر دو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب تم ان کی خوب خون ریزی کر دو، کفر کا نام و نشان تک مٹ جائے، پھر قیدی بنا لو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اس سے پہلے اب یہ والا آ جائے گا حَتَّى إِذْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ لڑنے والے یا جنگ اپنے پورے طریقے سے ہتھیار ڈال دے. جنگ ختم، اب کفر کی طاقت ختم، اب تم فل اطمینان میں ہو کہ اب جنگ دوبارہ نہیں ہوگی، وار جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب سارے کا عرب میں، جزیرہ نما عرب میں اسلام پھیل گیا. اب چاہو تو فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب چاہو فدیہ لو، ایسے ہی چھوڑ دو، کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ انقلاب تو آ چکا، اب یہ کچھ نہیں کریں گے، اب کفر لوٹ کر نہیں آئے گی. اگر، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کو دیکھیں وہاں پر ترجیح دی گئی اس معاملے میں. ذالک
وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، یہ حکم تو تھا اللہ کا، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے لیتا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہی خود بخود ہی ختم کر دیتا، لیکن اللہ نے تو تمہارے صبر کا امتحان لیا، موقع دیا، آزمائش کری تمہاری۔ اللہ جانتا ہے کہ کون جو ہے صاحب ایمان ہے، کون صاحب ایمان نہیں ہے، اللہ کو تو معلوم ہے۔ لن تصر منہم ولکن لیبلو بعضکم لبعض ببعض، اگر اللہ چاہتا تو ان سے خود ہی انتقام لے لیتا ان مشرکین سے، لیکن تاکہ تم میں سے ایک کا دوسرے کے ذریعے سے امتحان کرنا اصل مقصود تھا۔ اللہ جانچتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے۔ 1000 کے لشکر آ گئے وہاں جنگ بدر میں قریش سے، اور یہاں 313 کے مقابلے میں آ گئے یہ لوگ، تو ان اہل ایمان میں استقامت کتنی ہے، ایمان ہے بھی یا نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ امتحان لینا تھا۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ تو شہادت کے مقام تک پہنچا دے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ آیت آپ کو، اور پھر وہ سورہ انفال کی وہ آیت اب آپ لوگوں کو میرے خیال سے پورے طریقے سے کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس میں آپ اپنے دلوں میں کوئی مطلب وہ نہ رکھیں کدورت، مطلب کدورت تو ایک بڑا جملہ ہو جائے گا، مطلب آپ لوگ اپنے دل میں کوئی بے چینی نہ رکھیں کہ آیت سمجھ نہیں آئی، کیونکہ دیکھیں وہاں وہ احکام تھے، یہاں یہ احکام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آیت کی روشنی میں ایک دم اس کے معاملے میں تو ایک دم اطمینان رہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑا دین مبارک کو سمجھنے والا تو انسان کوئی شخصیت کوئی پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے انہوں نے جو کرا موقع کی مناسبت سے ایک دم اس آیت کی روشنی میں بالکل 100% اللہ کے حکم کو پورا کرا ہے انہوں نے ماشاء اللہ سے۔ اصل تھا یہ اقامت دین، اور اس میں جو صورتحال پیش نظر تھی وہ کرنی لازم تھی، اور اللہ کے نبی نے کری۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ہاں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال تو ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا اور ان کی حالتوں کو بھی درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان باغات میں لے جائے گا جن کا احوال ان کو پہلے سے ظاہر کر چکا ہے۔ ہم خود سارے کے سارے مضامین پڑھ چکے ہیں کہ جنت الفردوس میں ایسے ایسے میوے ہوں گے، ایسی ایسی شرابیں ہوں گی، یہ سارے مضامین پڑھ چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں پہلے ہی پڑھا دیے ہیں اسی سورہ محمد کے نزول سے پہلے ہی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اب دیکھیں یہ جو آیت نمبر 7 ہے، اب دیکھیں مجھے اتفاق یہ بھی ہوتا ہے کہ اگین ورس نمبر 7 اور 7 اللہ تعالیٰ کا ایک دم محبوب ڈیجٹ ہے، اور یہ جو 7th ورس ہے یہ بہت اہم قانون آ رہا ہے قرآن مجید کا، بہت اہم، اور بہت کم لوگ سمجھا پاتے ہیں اور سمجھ بھی پاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اے ایمان والوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ بہت اہم قانون ہے، یعنی تم اگر اللہ کے دشمنوں سے دوستیاں رکھو گے، ان کی وفاداریوں کے دم بھرو گے، ان کو اپنا سرپرست اور حمایتی اور مددگار سمجھو گے، اور پھر تم اللہ سے دعائیں مانگو گے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہوگا یہ کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے قانون کو ایک دم پس پش ڈالے ہوئے ہیں، دوستیاں آپ کسی اور سے جما کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دعائیں کیسے سنے گا؟ اوپر سے ہم روز سورہ فاتحہ میں دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں نا، ایک دن کیا سال بھر مانگو نہیں سنوں گا۔ کیوں نہیں سنے گا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے نہیں سنے گا کیونکہ آپ نے اللہ کے باغیوں سے دوستی کری ہوئی ہے۔ یہی ہوا تھا نا پاکستان میں بھی، ڈھاکہ جو ہے وہ فال ہو گیا، ایسٹ پاکستان سپریٹ ہو گیا، مشرقی پاکستان گیا، بدترین شکست ہو گئی، لیکن یہاں مکے میں باقاعدہ حرم میں دعائیں کی جا رہی ہیں اس کے لیے، قنوت نازلہ پڑھا جا رہا ہے یہاں پاکستان میں بھی، پورے پاکستان میں پڑھا گیا، لیکن کیا ہوا؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہمارے ساتھ۔ ہماری دوستیاں اللہ کے باغیوں سے ہو، ہماری ساری معیشت اگر ان کے نظام پر چل رہی ہو، ہماری خود کی معیشت سود پر چل رہی ہو، اللہ کے باغیوں سے ہماری دوستیاں ہو، گٹھ جوڑ ہو، سہارا ان کا ہم بنائے ہوئے ہیں اللہ کے علاوہ، تو کیسے مدد آئے گی آپ بتائیے؟ یہاں صاف صاف ایک دیکھیں قانون اللہ بتا رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے لیے، غلبے کے لیے تن من دھن لگاؤ گے، اس کے فرما بردار بنو گے، مخلص بنو گے، اس کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہوگے، اس کے لیے تن من دھن لگاؤ گے، پھر اللہ مدد کرے گا نا، ایسے تھوڑی کرے گا۔
ورنہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں پوری امت مسلمہ کا جو حشر آج پوری دنیا کے سامنے ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا۔ آج امت مسلمہ ذلیل ہے، خوار ہے، رسوا ہے، اس کی وجہ ہے نا۔ ہاں ایک بار ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرے دین کا ایک ایک حرف آگے پہنچا کے رہیں گے، تو اللہ کی مدد آئے گی، بالکل آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور پھر تمہارے قدم اللہ تعالیٰ جما دے گا۔ یہاں پہ مہوش کا ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ کیا ہمیں پھر ہندوؤں سے دوستی نہیں کرنی چاہیے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے، اس سے مراد دلی دوستی، رازداری، آپ اپنی قوم کے راز دوسروں کو بتائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ ان سے خوش اسلوبی سے ملیں، ٹھیک ہے، اچھے طریقے سے بات کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے مضامین صورتوں میں بات کریں، لیکن رازدار نہ بنائیں، ان سے دلی دوستی نہ کریں۔ آج ہمارا مسئلہ یہ، ہم نے دلی دوستیاں رکھی ہوئی ہیں اور بیٹھ کے ہم لوگ یہاں دعائیں مانگ رہے ہیں ساتھ ساتھ، یہ تو ایک دم منافقت ہوئی نا، یہ تو قول فعل عمل میں تضاد ہوا۔ یعنی والذین کفروا فتعسا لہم وضل اعمالہم، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے ٹھوکرے ہی ٹھوکرے ہیں، وضل اعمالہم، اور ان کا کوئی حاصل نہیں ہے، ان کے اعمال اللہ تعالیٰ کل عدم کر دے گا، ان کے اعمال کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کے اس قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فتعسا لہم، فتعسا لہم، اللہ تعالیٰ ٹھوکروں میں ڈال دے گا ان کو، اللہ تباہی کے کنارے تک پہنچا دے گا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے دوستوں امت مسلمہ کے ساتھ بھی۔ یہ قاعدہ قانون ہے تو انہی لوگوں کے لیے، لیکن دیکھ سکتے ہیں اس کے عکس میں ہمیں اپنا نقشہ نظر آ رہا ہے، اس کے ضمن میں آج ہمیں اپنا نقشہ نظر آ رہا ہے۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے اللہ کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کرا، اللہ تعالیٰ کے بھیجی ہوئی شریعت کو ناپسند کرا، فاحبط اعمالہم، سو اللہ نے بھی ان کے تمام اعمال کو حبط کر دیا، اکارت کر دیا، سارے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ نے ضائع کر دیا۔ آخر ایسے کفار بھی ہوں گے ان میں جو وہاں پر حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہوں گے، حاجیوں کو پانی پلاتے ہوں گے، وہ تو ہم پڑھ چکے، اجعلتم سقایۃ الحاج فی العمارہ، اللہ کے نازل کیے ہوئے قرآن کو اگر تم ناپسند کر رہے ہو اور پھر تم اپنے نیک اعمال کیے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ایسے کوئی نیک عمل کی کوئی جڑ بنیاد نہیں ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ ان سے پہلے ہوئے گزرے تھے، بڑی بڑی قومیں ان سے پہلے گزری تھیں، ان کا ہم نے کیا حشر کرا، کیا انجام کیا ان کے ساتھ؟ دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر کیسی تباہی ڈالی، وللکافرین امثالھا، اور ان کافروں کے لیے بھی اسی قسم کے معاملات عنقریب ہونے والے ہیں۔ یعنی یہ بڑی بڑی قوموں کو ہم نے نہیں چھوڑا، تو یہ قریش، مکہ کے چند لوگ، یہ ہمارے نزدیک کیا اہمیت کے حامل ہوں گے؟ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کارساز ہے، دوست ہے، ولی ہے، پشت پناہ ہے، تم ایمان تو لاؤ اس پر۔ وان الکافرین لا مولی لہم، اور کافروں کا تو کوئی کارساز، دوست، ولی، حمایتی ہے ہی نہیں۔ یہی وہ آیت ہے، آیت نمبر 11، جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد میں وہ نعرہ بلند کیا تھا، جب شکست ہو گئی تھی جنگ احد میں، اور سارے کے سارے جو اہل ایمان ہیں وہ اس پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے، تو جو دامن میں سرے میں لوگ کھڑے ہوئے تھے، اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو سفیان، حضرت خالد ابن ولید، انہوں نے وہاں نعرہ لگا دیا کہ ہمارے لیے تو عزا جیسی دیوی ہے جس نے ہماری مدد کری ہے اور ہم جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں، تمہارے لیے عزا ہے ہی نہیں، تمہارے لیے کون سا خدا ہے؟ تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو ابھارا اور انہوں نے فرمایا کہ تم لوگ یہ نعرہ لگاؤ، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں یہاں پر وہی آیت ہے، ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا کارساز، دوست، ولی، حمایتی ہے۔ وان الکافرین لا مولی لہم، کافروں کا کوئی کارساز نہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا اہل ایمان کو، اور ان اہل ایمان کو جنہوں نے اچھے نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہیں، ریزیڈینشل گارڈنز ہیں ان کے درمیان، ان کے نیچے۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام، اور جو لوگ کافر ہیں وہ تو عیش کر رہے ہیں، وہ تو اسی دنیا میں کھا رہے ہیں، ہم نے بھی کھانے پینے پہ چھوڑا ہوا ہے ان کو، کما تأکل الانعام،
وہ اس طریقے سے کھا رہے ہیں جیسے حیوانات کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں۔ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور جہنم ہی ان کا عنقریب آخر ٹھکانہ تو ان کا جہنم ہی ہے، اسی میں وہ رہیں گے، اسی میں ہمیشہ ذلت کی نگاہوں میں پڑے رہیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اور اے نبی بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو قوت میں آپ کی اس بستی سے، قریش سے بڑی ہوئی تھیں، جس کے رہنے والوں نے آپ کو اب گھر سے بے گھر کر دیا ہے، آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو کیا یہ نظر نہیں آ رہا کہ اس قریش سے پہلے ہم نے کتنی ایسی بستیاں تھیں جن کو آباد کیا ہوا تھا، جو قوت میں ان قریش سے بھی زیادہ تھیں؟ مکے سے بڑے بڑے جو ہے وہ قوت اور طاقتور والی قومیں آباد تھیں، کیا ہم نے ان کو ہلاک نہیں کرا؟ یہ لوگ اب آپ کو جو ہے ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، آپ کو اپنے گھر سے نکال رہے ہیں، اہل ایمان کو ٹارچر کر رہے ہیں۔ کیا یہ بھول گئے ہیں پرانی قوموں کا حشر؟ اہلکناہم فلا ناصر لہم، کہ ہم نے ان کو ہلاک کیا، سو ان کا بھی تو کوئی مددگار نہیں ہوا، ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوا، اللہ کے مقابلے میں کوئی بچانے والا نہیں ہوا۔ فمن کان علی بینۃ من ربہ، تو بھلا وہ شخص جو کہ اپنے اللہ کی طرف سے بینہ پر ہے، جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح سیدھے راستے پر ہے، اس کی سیرت نیک ہے، پھر اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر وہ قائم دائم ہے، کیا برابر ہو جائے گا اس شخص کے کمن زین لہ سوء عملہ، کہ وہ شخص اس کی طرح ہو جائے گا جس شخص کے آگے ان کی بد اعمالیوں کو، گندے اعمال کو مستحسن بنایا ہوا ہے، مستحسن کر دیا گیا ہے، اپنے برے اعمال کو وہ اچھا سمجھ رہا ہے کہ میری تہذیب، میرا کلچر، میرا مثالی تمدن، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ شخص ہے جو بینہ پر ہے، وہ تو ظاہر بات ہے کامیاب ہوگا، اور جو دوسرا ہے جو خواہشات کی پیروی کر رہا ہے وہ تو ناکام ہوگا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، جو اپنی نفسانی خواہشوں پر چل رہا ہے۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے، اس کی مثال دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم آیات میں بتایا ہے۔ ہم تو ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں نا کہ جنت میں ہمیں شرابیں اور یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میسر ہوں گی، یہاں دیکھیں شراب کیسی ہوگی۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں بہت سی ایسی نہریں ہیں جس کے پانی جو ہیں وہ خوشگوار ہیں، اس میں بدبو نہیں ہے، وہ خوش ذائقہ ہیں، ایسے پانی ہیں جس میں ذرہ بھر غیر آسن، کوئی تغیر نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ صاف شفاف پانی ہے، پانیوں کی نہریں ہیں۔ وَانْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، جس میں ذرہ بھر کوئی تغیر نہیں ہے، اور بہت سی نہریں تو ایسی ہیں جو دودھ کی ہیں، جن کا ذائقہ تو ایک دم ذرہ بھر بدلے گا بھی نہیں، ایک دم خوش آئین ذائقہ ہوگا۔ وَانْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، اور بہت سی نہریں ایسی ہیں جو کہ شراب کی ہیں، جو کہ پینے والوں کو بہت لذیذ، بہت مرغوب اور بہت خوش آئین معلوم ہوں گی۔ وَانْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور بہت سی نہریں ایسی بھی ہیں جو کہ شہد کی طرح بالکل پاک صاف ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس کے باوجود اور بھی بہت سے میوے ہوں گے، ہر قسم کے پھل پھول ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گی ان کے درمیان، میوے ہوں گے، پھل کھانے کو ہوں گے، اور سب سے بڑی بات وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی، ان کے رب کی طرف سے ان کا اعزاز ہوگا، اکرام ہوگا۔ اب بھلا یہ شخص جس کو اتنی ساری نعمتیں اور لذتیں مل رہی ہیں، کمن ہوا خالد فی النار، کیا اس شخص کے برابر ہو جائے گا جو کہ دوزخ میں رہے گا؟ وسقوا ماء حمیما، اور وہاں اس کی مہمان نوازی ہوگی کھولتے ہوئے پانی سے جو اس کو پینے کو دیا جائے گا۔ فقطع معاہم، اور وہ کھولتا ہوا پانی اس کی انتڑیوں کو کاٹ دے گا، ان کے انٹسٹینز کو رپچر کر دے گا۔ بھلا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اب دیکھیں منافقوں کا ذکر آ رہا ہے کہ اے نبی جب یہ آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، کچھ ایسے آدمی ہیں جو منافق ہیں، جب آپ کی طرف آتے ہیں اور جن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے، منافقت ہوتی ہے، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں یستمعوا الیک، تو وہ تو بڑا غور سے ایک دم سنتے ہیں آپ کی بات، دل لگا کر، کان لگا کر، بڑے دل جمعی سے سنتے ہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ کے پاس سے نکل جاتے ہیں، دوسری جگہ چلے آتے ہیں، قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو دوسرے اہل علم لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ ابھی حضرت محمد مصطفیٰ نے یہ نئی بات کیا کری ہے؟ یعنی اس سے ان کی منافقت میں بھی یوں سمجھیے کہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اولو العلم کے پاس جاتے ہیں، یعنی اہل ایمان جن کو اللہ نے فہم دیا ہوا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آج حضور نے نئی بات کہی ہے یہ سمجھ نہیں آئی، یا پھر یہ اہل کتاب سے پوچھتے ہیں جن کو علم دیا گیا تھا، جن کو تورات انجیل دی گئی تھی، یعنی جو نئی بات آ رہی ہے یہ کیا معاملہ کیا ہے؟ کوئی اقدام کا معاملہ ہے، کوئی جنگ کا مرحلہ ہے، کیا نکلنا ہے،
کیا قریش کا پیچھا کرنا ہے؟ یہ نئی نئی باتیں کیا کر رہے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حتی اذا خرجوا من عندک قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، یہ نئی بات کیا ہے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور یہ لوگ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کی آخری جو یعنی یہ جو ہچکچاہٹ ہے ان کی، یہ اصل میں ان منافقت کی دلیل ہے، ان کے دلوں میں جو روگ ہے، ایک یوں سمجھیے مذبذبین بین ذالک، نہ ادھر جاتے ہیں ایمان والوں کی طرف، نہ یہاں قریش والوں کی طرف کفار کی طرف آتے ہیں، بلکہ بیچ میں ہیں یہ لوگ، تو ان کی نفسانی خواہشات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ پیروی اگر کسی کر بھی رہے ہیں کسی چیز کی تو اہواہم، وہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اور جو لوگ سیدھی راہ پر چلتے ہیں اللہ نے ان کو اور زیادہ ہدایت میں ترقی دیتا ہے، اضافہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں، وآتاہم تقواہم، اور ان کو تقوی کی بھی توفیق دیتا ہے۔ یعنی آج میں اور آپ ہم سارے کے سارے فیصلہ کر دیں کہ اللہ کے اس کلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کو اپنا امام، اس کو اپنا دوست، اس کو اپنا رہبر، اس کو اپنی گائیڈنس سمجھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری اسی ہدایت میں مزید اضافہ کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے قبل کی صورتوں میں، کہ جو شخص ہمارے راستے میں ہدایت کے لیے کمر کوشا رکھتا ہے، تن من دھن لگاتا ہے، تو ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے اور کھول دیتے ہیں۔ فہل ینظرون الا الساعۃ، تو بھلا کس چیز کا یہ انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت کے منتظر ہیں، ان تأتیہم بغتہ، کہ وہ اچانک ان پر دفتن آ جائے گی۔ کیا اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں کیا یہ لوگ؟ کیا ان کو ابھی تک اندازہ نہیں ہو رہا ہماری پکڑ کا؟ قیامت جو کہ سب سے بڑی نشانی ہے، کیا اس کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو کہ اچانک آ جائے گی۔ فقد جاء اشراطها، حالانکہ اس کی علامتیں تو ظاہر ہو چکی ہیں۔ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے وہ تو یہی ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں۔ خود حدیث میں ان کے الفاظ ہیں کہ میں اور قیامت، حضور نے اپنی انگشت مبارک نکالی اور درمیانی انگلی اور فرمایا کہ میں اور قیامت دیکھو اس طرح دونوں انگلیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، میں اور قیامت جڑے ہوئے ہیں، یعنی اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد اور کوئی امت نہیں ہے، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی میرے بعد تو اب ڈائریکٹ قیامت کا ہی مرحلہ شروع ہو جائے گا، اور یہ قیامت کی نشانیاں وہ تو آپ کو اندازہ ہے آہستہ آہستہ پوری ہو رہی ہیں۔ فقد جاء اشراطها، یہاں الفاظ آ چکے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں تو آہستہ آہستہ علامتیں کیا پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا، بلکہ آج ہی میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے کہ وہ جو مکے میں ایک زرد طوفان آیا ہے اور ایک عجیب قسم کی ایک فضا وہاں پر برقرار ہوئی ہے، اور یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے کہ جب زرد کلر کا ریڈش طوفان آئے گا، اسی طریقے سے جب زلزلے زیادہ ہوں گے، زمین دھسا دی جائے گی اور بارشیں جو ہیں وہ بن موقع ہوں گی، تب آئیں گی۔ یہ قیامت کی نشانی تو ایسا ایسا پوری ہو رہی ہے دوستو۔ وی آر ایکچولی لیونگ ان دی اینڈ آف ٹائمز۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب قیامت ان کے سامنے اچانک آ جائے گی تو اس وقت ان کو سمجھنا کیا فائدہ مند ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا ان کا جب قیامت ہی آ جائے گی؟ اور آج دیکھیں آپ لوگوں کو، یہ جو ایک پورا کا پورا معاملہ چل رہا ہے، ایسا ایسا قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، اس میں آج بھی ہم تو عبرت حاصل نہیں کر رہے، ہم تو واقعتاً اپنا عمل چینج نہیں کر رہے ہیں، تو کیا قیامت کا ہم سارے انتظار کر رہے ہیں کہ اس وقت سمجھ آئے گی؟ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت ان کے سامنے آ جائے گی اس وقت ان کا سمجھنا کیا میسر ہوگا؟ کیسے میسر ہوگا ان کا سمجھنا؟ کیسے ان کے لیے مؤثر ایمان ہوگا اس سے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، تو اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی قابل عبادت نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ اے نبی اپنی خطا کی معافی مانگتے رہیے، اور سب مسلمان مردوں سے بھی اور سب مسلمان عورتوں سے بھی، وہ بھی اپنی معافی مانگتے رہیں، خطا کی معافی مانگتے رہیں۔ اب دیکھیں یہ بڑی اہم آیت ہے، کیونکہ یہاں خطاب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو رہا ہے، اور حضور کی وثاقت سے تمام امت سے ہو رہا ہے۔ اب حضور سے جو واحد کا ایک طریقے سے مرحلہ ہے کہ حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی کوتاہی کی بھی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، تو یہ اس سے مراد کیا ہے؟ اب ظاہر بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو یہ ایک دم بعید بات ہے، وراء الورا ہے کہ وہ معاذ اللہ کوئی گناہ کریں، لیکن حضور کی جو انٹینسٹی تھی تعلق مع اللہ کی، وہ جو انٹینسٹی تھی اللہ سے ایک جو رشتہ تھا، انٹینسٹی تھی، وہ بہت شدید تھی۔ اگر اس میں ہلکی سی بھی کمی ہو جاتی تھی بالفرض، تو حضور سمجھتے تھے کہ بہت بڑی خطا ہو گئی،
لہٰذا اس پر ہمارے گناہوں کا جو معاملہ ہوتا ہے اس سے قیاس نہ کریں. ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے ہر وقت حاضر ہے، لیکن ہم جو ہے اس سے تعلق ویسا مینٹین نہیں کرتے. ہمارے معاملات پر ان کو قیاس نہ کریں عام انسان کے معاملات میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انٹینسٹی تھی وہ بہت شدید تھی. اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جاتی تھی تو وہ سمجھتے تھے بہت بڑا ہے، کیوں سمجھے کہ خطا ہو گئی ہے. تو حضور کو یہ تو انشراح جو ہے وہ تو ہمیشہ سے تھا. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب اس دعوت اور جد و جہد میں بھی اگر کہیں بالفرض کوئی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کے بارے میں بھی اے نبی آپ استغفار رکھیں. اور وہ کوتاہی خود حضور سے بھی نہیں ہوتی تھی، یہ بھی سمجھ لیجئے. وہ کوتاہی دوسرے مسلمانوں سے ہوتی تھی. لیکن ظاہر بات ہے کمانڈر پر ہی سارا نام آتا ہے، آپ کو تو معلوم ہے. جیسے جنگ میں اگر جیت ہو جائے تو لڑائی تو سب نے کری ہے، سارے اہل ایمان نے شہادت کری ہے اور شہادت کا جام پیا ہے، لیکن صحرا جو ہے وہ سپہ سالار کو دیا جاتا ہے، کمانڈر ان چیف کو دیا جاتا ہے. اسی طرح اسی جد و جہد میں اگر دوسرے مسلمانوں سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو اس کی خطا کا بھی ایک جو ذکر ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے لیڈر کو ہی خطاب کر کے بتایا جا رہا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنی خطا سے معافی مانگتے رہیے. ایک طریقے سے جو دوسری وجوہات کی وجہ سے ہو گئی ہے اے نبی آپ ان کے حق میں بھی استغفار کرتے رہیے. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور تمام مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں بھی اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری چلنے پھرنے اور رہنے کی خبریں جانتا ہے، اور وہ وہاں تک کی خبریں جانتا ہے تم کو جہاں فائنل اسٹیج تک اس نے پہنچانا ہے، یعنی جنت تک اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تم کو پہنچائے گا. تو تمہارا جو فائنل ریزیڈینشیل ایڈریس ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اب یہ بھی آیت بہت اہم ہے. لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اور جو لوگ ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیوں نئی صورت نازل نہیں ہوتی. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ اصل میں اب میں آپ کو شروع سے بات سمجھاتا ہوں تب سمجھ آئے گی کہ جب ہجرت ہوئی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا اقدام لیا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، چھوٹے چھوٹے انہوں نے دستے بھیجنا شروع کرے مکے کی طرف. ابھی تک کوئی قتال کا بظاہر حکم نہیں تھا، ایک اذن کے ضمن میں تو تھا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ہم جو ہے اب اجازت دے رہے ہیں کہ تم ان کو جو ہے وہ اپنا بدلہ نکالو ان سے جنہوں نے تمہارے اوپر ظلم کرا، قتال کرو. لیکن اس سورہ مبارک کے بارے میں بھی اختلاف ہے. سورہ حج میں یہ آیت آئی ہے کہ یہ مکی صورت تھی یا مدنی. تو ابھی تک بظاہر کوئی قتال کا حکم نہیں تھا، لیکن یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ حضور نے پھر خبریں لینا شروع کری مکے کی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں پولیٹیکل آئیزولیشن آف مکہ. پہلے چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ چھاپے مار دستے بھیجے کہ ان قریش کی خبریں ہمیں پہنچاؤ کہ وہ کیا اقدام لے سکتے ہیں، ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ انقلاب محمدی کا عظیم ترین باب ہے کہ پہلے آپ نے حضور نے پولیٹیکل آئیزولیشن آف مکہ کری، اور پھر تو مہم تو اس کے بعد شروع ہوئی ہے. آپ کو معلوم ہے کل مہم جو ہیں وہ ٹوٹل ملا کر 8 مہمیں بدر سے پہلے. ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے پہلی جو جنگ لڑی گئی ہے وہ جنگ بدر ہے، یوم فرقان وہی ہے، بالکل وہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 8 مہم لڑی گئی ہیں جن میں 4 میں خود حضور نے شرکت فرمائی ہے، اس لیے ان کو غزوات کہا جاتا ہے. بقیہ 4 میں حضور نے دوسرے مسلمانوں کو بھیجا، وہ 4 سرایا کہلاتی ہیں. لیکن پہلے جو ہے آپ یہ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ قریش کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا تھا، پہلے اقدام یہاں اہل ایمان کی طرف سے ہوا ہے. اور دوسری چیز آپ نے کیا کری، دوسرا حکم آپ نے یہ کرا کہ قبیلوں سے پھر معاہدے لینا شروع کر دیے. یہود نصارہ آپس میں بھائی بھائی بنا دیے گئے کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو سب مل کر مدینے کا دفاع کریں گے. اب ظاہر بات ہے اس میں کچھ قبیلوں نے تسلیم کیا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، کچھ قبیلوں نے انکار کرا، اور کچھ قبیلے نیوٹرل ہو گئے کہ نہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، نہ ان قریش کا سردار دیں گے، قریش کے سرداروں کا ساتھ دیں گے. اب اس سے بھی گویا کہ وہ جو زون آف پولیٹیکل انفلوئنس تھا مکے کا وہ بھی کم ہو رہا تھا. اب یہ چیزیں حضور نے کری ہیں ہجرت کے بعد. جو بھی مکے والوں نے کیا، اہل ایمان کو ستایا، ٹارچر کیا، پرزیکیوٹ کیا، ان کو اپنے گھروں سے نکالا، وہ تو الگ شے ہے ہی، لیکن ہجرت کے بعد مکے والوں کی طرف سے کوئی اقدام ثابت نہیں ہوا ہے، کوئی اقدام ثابت نہیں ہوا ہے. یہ اقدام تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان نے شروع کرا ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ بعض اوقات اگر کفر کے مقابلے میں آپ پہلے اقدام نہ کریں تو اس طریقے سے تو آپ نے ایک طریقے سے کفر کو بڑھاوا دیا نا. اگر اقدام پہلے تھا حضور کی ذات سیرت سے تو یہ ایک دم صحیح فیصلہ تھا، بالکل صحیح فیصلہ تھا. اس میں اور آپ کیا ججمنٹ کریں، بالکل صحیح فیصلہ تھا. لیکن یہ ساری چیزیں حضور نے کری ہیں ہجرت کے بعد. اب یہ جب ہجرت کے بعد کری تو یہ منافق جو ہے وہ برس پڑے
کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو کوئی ابھی واضح صورت آئی نہیں ہے، واضح کوئی حکم آیا ہی نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں نفاق تھا، منافقت تھی، انہوں نے کیا بولا؟ انہوں نے یہ بولا لولا انزلت، کہ کیوں نہیں لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں اترتی کوئی نئی صورت۔ جن کے دلوں میں ایمان، مطلب یہاں تو لفظ ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ظاہر بات ہے پورے قرآن مجید میں منافقین کا لفظ جو ہے الگ سے کم آیا ہے، تو یہ بھی ایمان تو لاتے تھے حضور پر، اللہ پر ایمان لاتے تھے، لیکن منافقت تھی، انہی کو ایڈریس کر کے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پھر بولا لولا نزلت سورہ، کہ کیوں نہیں نازل ہوتی کوئی نئی صورت، اللہ کا حکم آئے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ قتال کرو، ان سے جنگ لڑو قریش سے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ حضور نے خود ہی جو ہے ذاتی اقدام کرنا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ لفظ کیا ہے، فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، قتال کا لفظ آ گیا، اسی وجہ سے اس سورہ مبارک کو سورہ قتال بھی کہتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا اس پر جواب دیا؟ فَإِذَا أُنزِلَتْ سورہ، جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صورت نازل ہو گئی، محکمہ محکم صورت، واضح مضمون بھری صورت، اور جس میں وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، یہ حکم تھا کہ جہاد کرو، جہاد کا بھی ذکر اس سے معلوم ہوتا ہے، قتال فی سبیل اللہ کرو۔ رأیت الذین فی قلوبہم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، تب اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے دل جو ہیں، جن کے دلوں میں نفاق تھا، مرض تھا، جن کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، ظاہری صرف ظاہری ایمان تھا، اندر کیفیت میں ایمان نہیں تھا، ینظرون الیک نظر المغشی، تو اے نبی آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف اس طریقے سے دیکھتے ہیں، المغشی علیہ من الموت، کہ ان پر جیسے کہ موت کی غشی طاری ہو گئی ہے، موت کی بے ہوشی طاری ہو گئی ہے، رنگ اڑ گیا ہے کہ اب جہاد کے لیے نکلنا ہے، قتال فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا ہے، فاولا لہم، تو ان کی یہ کم بختی آنے والی ہے۔ یعنی اگر انہوں نے دل میں نفاق رکھا ہوا ہے تو ان پر اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہونے والی ہے۔ اگلی آیت دیکھیں کیا ہے، طاعۃ وقول معروف۔ اب ظاہر بات ہے ایمان تو وہ لے آئے تھے، حضور پر ایمان تو لائے تھے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آخری آپشن بھی آ رہا ہے کہ دیکھو اب ایمان لے آئے ہو، اگر دعویٰ کر رہے ہو ایمان کا تو تمہیں اطاعت بھی کرنی پڑے گی، طاعتن، اطاعت اب تمہیں کرنی پڑے گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی بتا رہے ہیں اب جنگ اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلنا ہے تو تمہیں اس کی اطاعت کو لبیک کہنا ہوگا، وقول معروف، اور ہاں مشورے دے دو، اپنے مشورے دو، مشورے کے بعد کوئی بات تمہارے اندر طے ہو جائے ٹھیک ہے، مشورے سے تو ہم نہیں روک رہے کہ تمہارا یہ مشورہ ہے کہ اس طرح اقدام کرنا چاہیے اس طرح، لیکن پیروی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرنی ہے نا۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پھر جب سارا کام تیار ہو جائے، فیصلہ پختہ ہو جائے، بات طے ہو جائے، کسی فیصلے پہ تمہارا دل ٹھک جائے، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ظاہر بات ہے یہ لوگ اللہ سے سچے رہتے ہیں تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا، یہی ان کے لیے خیر و عافیت کا موجب بنے گا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر رضامند رہیں، اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب ہم قتال فی سبیل اللہ کا حکم دے رہے ہیں، اب تم کو اپنی جانیں عزیز نہیں ہونی چاہیے بلکہ اللہ کا دین عزیز ہونا چاہیے، اگر اپنے ان فیصلے، اپنے ان قول و قرار پر وہ بھی سچے رہے تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اسی میں ان کی بھلائی ہے۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، اور اگر تم کنارہ کش ہو جاؤ، ان تولیتم، اور تم منہ پھیر لو، ان تفسدوا فی الارض، تو زمین میں تو بڑا فساد مچ جائے گا، وتقطعوا ارحامکم، اور آپس میں رشتہ داری جو رشتے ہیں وہ تو قطع ہو جائیں گے، قطع قرابت کر دی جائے گی۔ یعنی اس آیت کے دو مطلب ہیں کہ تم ذرا سوچو کہ اگر اس حال میں، جس حال میں ابھی تم ہو، اگر تم کو یہاں حکومت مل جائے، قریش کے تم کو ہم لیڈر بنا دیں، ابھی تمہارا یہ حال ہے اور تم جہاد فی سبیل اللہ سے جان چھڑا رہے ہو اپنی، اگر تم کو مکے کی حکومت مل جائے گی پھر کیا کرو گے؟ تو یہ بات سمجھنی چاہیے، آج کل کی جو دینی جماعتیں ان کو بھی اس آیت کی روشنی میں ہمیں سمجھنا چاہیے، مجھے بھی سمجھنا ہوگا کہ جو اقامت دین کی جد و جہد کے لیے انسان لگا ہوا ہے، کوئی امت لگی ہوئی ہے، کوئی قوم لگی ہوئی ہے، کوئی مہم لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے پیش نظر دنیا کا کوئی مفاد ہے، کوئی پوزیشن ہے پیش نظر، تو فائدہ نہیں ہوگا کچھ۔ ان کو تو اپنے کارکنوں کی اس طرح تربیت کرنی ہوگی کہ وہ خالص اللہ کے لیے نکلیں، خالص اللہ کے لیے اپنے سارے معاملات طے کریں، صرف اللہ کی رضا جوئی کے علاوہ اور للہیت کے علاوہ اور کوئی دنیاوی منفعت پیش نظر نہ ہو۔ اگر جماعت کے کارکنوں کی یہ تربیت نہیں ہوگی تو بجائے اصلاح کے الٹا فساد ہو جائے گا، اور پہلا فساد اس اعتبار سے ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ لوگ تو کافر تھے، مشرک تھے، صحیح بات ہے، لیکن اگر دین کے معاملے میں فساد ہوگا تو الٹا دین بدنام ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا کہ جب تک تم کو آزمایا نہیں جائے گا، بھٹیوں سے گزارا نہیں جائے گا، تب تک خالص کیسے بنو گے؟
اسی لیے دیکھیں یہاں الفاظ ہیں فہل عصیتم، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اگر جہاد قتال سے جی چراؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ تم الگ ہو جاؤ گے، اور پھر ان تفسدوا فی الارض، نتیجہ یہی نکلے گا کہ دنیا میں فساد ہوگا، زمین میں فساد مچاؤ گے پھر، وتقطعوا ارحامکم، اور آپس میں جو قطع قرابت ہوں گے اس کو مطلب الگ کر دو گے، رشتہ داری رحمی رشتوں کو کاٹتے پھرو گے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، اپنی رحمت سے ان کو دور رکھا ہے، فصمہم واعمی ابصارہم، پھر ان کو بہرا بھی کر دیا اور ان کی آنکھوں کو بھی اندھا کر دیا ہے، اب ان کو نظر نہیں آئیں گی چیزیں۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تو بھلا کیا یہ لوگ قرآن مجید پر غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں کہ ان کے دلوں پر قرآن مجید پر غور نہیں کرتے ہیں آپ لوگ؟ ہم سارے کے سارے اقامت دین کی جد و جہد میں ٹھیک ہے سارے مراحل آئیں گے، لیکن اس کی اصل جڑ بنیاد تو قرآن مجید ہے، اس قرآن مجید پر غور نہیں کرتے ہو، قرآن مجید کو اپنا امام نہیں مانتے ہو، سمجھتے نہیں ہو قرآن مجید کو اپنا امام، یا تمہارے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا معاملہ ہے کہ تم قرآن مجید کو پیش نظر نہیں رکھ رہے ہو؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، بے شک وہ لوگ جو پیٹھ دکھا رہے ہیں اور پیٹھ دکھا کر ہٹ گئے ہیں، من بعد ما تبین لہم الہدی، اس کے بعد کہ ان کے اوپر واضح راستہ کھل کر ان کو صاف معلوم ہو گیا ہے، الشیطان سول لہم، شیطان نے ان کو چکمہ دے دیا ہے، ان کے اعمال کو مستحسن کر دیا ہے، واملا لہم، اور ان کو دور دور کی سوجھیاں سمجھائی ہوئی ہیں، دنیا کے لمبے لمبے نقشے پلاننگز بنائی ہوئی ہے، قرآن مجید میں غور نہیں کر رہے، لمبے لمبے پلاننگز بنائی ہوئی ہیں۔ میدان جنگ میں جانے کو کہا جا رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، تو کفار جو ہے نکلنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں، پلاننگز بنائی ہوئی ہیں۔ انسان جو ہے آگے سے آگے جانے کی سوچ رہا ہے، پلاننگز آگے کی آگے کی ہوئی ہیں اور موت کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو شیطان نے ایسے لوگوں کو چکمہ دے دیا اور ان کو دور دور کی سجائی ہوئی ہے کہ بس اسی کام میں لگے رہو، اقامت دین تو بس مولویوں کا کام ہے اور یہ ڈھکوزلے بازی ہے، چھوڑو اس کو۔ ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ لوگوں نے ایسے لوگوں سے، ان لوگوں نے ایسے لوگوں سے جو کہ خدا کے اتارے ہوئے احکام کو ناپسند کرتے ہیں، سنطیعکم فی بعض الامر، ان سے یہ کہا کہ ہم بعض باتوں کا آپ سے کہنا مان لیں گے آپ کا۔ یعنی کون ایسے لوگ ہیں جو کہ اللہ کے احکامات کو ناپسند کر رہے ہیں؟ کون ہیں؟ یہ تو یہود تھے، قریش تھے، لیکن یہ منافق جو تھے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگرچہ ہم محمد پر ایمان تو لے آئے ہیں، صحیح ہے، بات تو ان کی ماننی پڑے گی ہم کو کسی طرح، لیکن کچھ چیزوں میں جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، ہم آپ کی بات بھی مانیں گے، آپ کا حکم بھی مانیں گے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم آپ سے رشتہ قطع کر رہے ہیں، تعلق توڑ رہے ہیں، نہیں۔ منافق تو یہی ہوتا ہے، مذبذبین بین ذالک، پیٹھ پھیرتا رہتا ہے اور وہ بیچ میں ہی لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ زیادہ دور نہیں ہے، آپ لوگ پہلے 2 ہی رکوع پڑھ لیں، اس میں کیا الفاظ آئے تھے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب کہا جاتا ہے ان سے کہ زمین میں فساد نہ پہنچاؤ تو کہتے ہیں ہم تو فساد کہاں، ہم تو اسلام مچانے والے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، تو کہتے ہیں کیا بھلا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لے کر آئیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب واپس لوٹتے ہیں اپنے شیطانی ایجنٹس کے پاس، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، ان سے کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو ایمان آپ پر لاتے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان سے مذاق کر رہے ہیں، ایسے ہی ہم سے ان سے کھیل تماشا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو منافقت کا اصل ذائبہ یہی ہے، ان کا اصل نقشہ تو یہی ہے کہ وہ آپ کی بھی مانیں گے، آپ کی بھی مانیں گے۔ سنطیعکم فی بعض الامر، بعض باتوں میں ہم تمہارا کہنا مان لیں گے، ان کا بھی مانیں گے، آپ کا بھی مانیں گے۔ واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ باتوں تک کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ ایک دم غافل ہوئے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے واحد میں ان کا انفاق جو ہے وہ کھول کے رکھ دے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، سو ان کا کیا حال ہوگا جب تم دیکھو گے کہ فرشتے ان کی جانوں کو قبض کرتے ہیں اور ان کے منہوں پر اور ان کی پشتوں پر ضرب لگاتے ہیں، پیٹوں پر مارتے ہیں، کیا حال ہوتا ہوگا ان کا اس منافقت کی بنا پر۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ جو راستہ اللہ نے دکھایا، جو طریقہ خدا کا تھا، اس سے ان لوگوں نے ناراضگی کری، خدا کی ناراضی کا موجب بنے یہ لوگ، وہ اسی پر چلے، اسی گھٹیا راستے پر چلے جو اللہ کی طرف سے ناپسندیدہ تھا، کفار کے راستے پر چلے۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور اس کی رضا سے انہوں نے نفرت برتی۔
اللہ کی رضا جوئی سے انہوں نے دل چرایا، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو ان لوگ کے بھی سارے اعمال آجم حبط کر دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ یعنی بھلے انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہوں، عمرے حج کرے ہوں، صحیح ہے، لیکن اب مرحلہ جب قتال کا آ گیا ہے اور حضور بول رہے ہیں کہ قتال فی سبیل اللہ ہے، اور اگر یہ منافق جی چرا رہے ہیں تو اب پھر اعمال سارے حبط، سب ضائع۔ ہم حسب الذین، اب آخری رکوع ہے، ہمت کر کے آپ لوگ 10 منٹ اور سن لیجئے، صرف آخری چند آیات رہ گئی ہیں، 10 آیات اور رہتی ہیں۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن لوگوں کے دلوں میں مرض تھا، روگ تھا، کفر تھا، نفاق تھا، کیا لوگ یہ خیال کر رہے ہیں، یہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی اس دلی عادتوں کو ظاہر نہیں کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کے پردے کو چاک نہیں کرے گا، ان کے اندر نفاق کی جو بیماریاں ہیں، کیا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوگا؟ ولو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کر دے گا، وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ لازماً ظاہر کر کے رہے گا کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عنکبوت میں، وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور اگر ہم چاہتے تو اے نبی آپ کو تو ان کا پورا حلیہ بھی بتا دیتے، پورا پتہ بتا دیتے، یہ تک بتا دیتے کہ کون منافق کہاں رہتا ہے، ہمیں تو سب معلوم ہے۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، بلکہ اے نبی آپ تو ان کو حلیے سے پہچان لیں گے، آپ کو تو اندازہ ہو جائے گا ان کا چہرہ دیکھ کر بھی۔ ظاہر بات ہے جو چہرہ ہے وہ تو انسان کی شخصیت کا ایک عکس ہوتا ہے۔ کافی صادق الایمان کا چہرہ الگ ہوں گے، کافی منافقین کے چہرے الگ ہوں گے۔ اے نبی آپ تو ان کے حلیے ان کے چہروں سے پہچان لیں گے۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور آپ تو بلکہ چہرے سے بھی زیادہ ان کے بات کرنے کے اسٹائل تک سے پہچان لیں گے، ان کے طرز کلام سے ان کو ضرور پہچان لیں گے۔ گفتگو میں بھی ظاہر بات ہے آپ وہ ایک دم اسٹریٹ فارورڈ انداز ان کا نہیں پائیں گے، گفتگو میں بھی چاپلوسی ہوگی، بٹرنگ ہوگی۔ ایک مخلص انسان کی گفتگو اور ہوتی ہے، ایک چاپلوس انسان کی گفتگو اور ہوتی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ، اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال کو جانتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور تم سب کی آزمائش کریں گے تاکہ ہم معلوم کر لیں، معلوم سے مراد تو ایک الگ شے ہو جائے گی، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا علم تو قدیم ہے، اللہ کو معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ کو تو سب معلوم ہے پہلے سے ہی، تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون مجاہدین ہے، منکم تم میں سے، والصابرین اور کون تم میں سے صابر ہے۔ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، اور تمہاری ان حالتوں کو بھی ہم اچھے طریقے سے چھانچ پٹک کر لیں، جانچ لیں، چھان پٹک اس کی بھی کر لیں، کیونکہ یہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ ہم جو ہے ظاہر کر کے رہیں گے مجاہدین کو بھی، ہم ظاہر کر کے رہیں گے صابرین کو بھی۔ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ عنکبوت میں أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا یہ اہل ایمان یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ صرف اس کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے تو ان سے پہلے بہت سارے لوگوں کو آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہم ظاہر کر کے رہیں کہ کون ہے حقیقتاً واقعتاً سچا اہل ایمان اور کون ہے جھوٹا اہل ایمان، ہم ظاہر کر کے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ میں وہ آیت بھی آ گئی تھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ابھی وہاں قتال کا حکم نہیں تھا، اس لیے لفظ بھی قتال کا وہاں نہیں آیا تھا کہ ہم تو تمہیں آزمائیں گے مالوں کی کمی سے، ثمرات کی کمی سے، اولادوں کے ضیاع سے، جان و مال کے نقصان سے، لفظ قتال تو نہیں آیا تھا۔ لیکن یہاں اب لفظ قتال آ رہا ہے تو صورت بھی تبدیل ہو گئی، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ظاہر کر کے رہیں گے کون ہے مجاہد کون ہے صابر، اور ہم تمہارے تمام اعمال اور حالتوں کی پورے طریقے سے جانچ کر لیں گے، چھان پٹک کر لیں گے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور روکا انہوں نے دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے، خود بھی روکے رہے دوسروں کو بھی روکا۔ وشاقوا الرسول من بعد ما تبین لهم الہدی، اور رسول کی مخالفت پر اڑ گئے، زدم زدہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، من بعد اس کے بعد کہ ما تبین لهم الہدی، جبکہ ان کو واسطہ سیدھے ہدایت کا راستہ سمجھا دیا گیا تھا۔ لن یضر اللہ شیئا، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی۔ وسیحبط اعمالهم، اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو مٹا دے گا، ان کے اعمال کو بھی غرق کر دے گا، اعمال ضائع کر دے گا۔ یعنی ان کفار کے بھی اعمال ہوں گے، حاجیوں کو خدمت کرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا، انہوں نے بدر میں بھی اتنے سارے 1000 کا جو لشکر لے کر آئے تو کنٹریبیوشن کچھ مالی
طور پر بھی تو کری ہوگی نا، ان سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ حبت کر دے گا، اڑا دے گا ہوا کی طرح۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور روکا اللہ تعالیٰ کے راستے سے یا خود بھی روکے رہے۔ بلکہ ایک آیت رہ گئی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو، ضائع مت کرو۔ کیا مطلب؟ کہ ٹھیک ہے تم نے نمازیں پڑھی ہیں، انفاق کرا ہے، لیکن ایٹ پریزنٹ اب اللہ کا یہ حکم ہے، رسول کا یہ حکم ہے کہ قتال فی سبیل اللہ کرنا ہے، اقامت دین کرنا ہے، اس کی راہ میں لگنا ہے، تو اب اس کے حکم کو ماننا ہوگا۔ اب اگر اس حکم میں تم نے پیٹھ دکھا دی تو تمہارے وہ سارے اعمال، یہ مت سمجھو کہ ہم نے حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور ہم تو اہل ایمان کے ساتھ ہیں، اگر ایٹ پریزنٹ تم اس حکم کو نہیں مان رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بھی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ ولا تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال مت برباد ہونے دو، بچاؤ ان اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ کی اس پکار پر لبیک کہو، ابھی موقع ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اور یا تو انہوں نے روکا دوسروں کو اللہ کے راستے سے یا خود بھی روکے رہے، ثم ماتوا وہم کفار، پھر مر بھی گئے وہ کافر، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا، کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ فلا تہنوا وتدعوا الی السلم، سو اے مسلمانوں تم ہمت مت ہارو اور تم صلح کی طرف بھی مت جھکو، صلح کی بات بھی مت کرو۔ یعنی جب تم کو کہا جا رہا ہے کہ لڑائی اب کرنی ہے اور تمہارا انداز یہ ہے کہ نہیں نہیں لڑائی اچھی چیز نہیں ہے، نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب تو سرفروشی کا معاملہ ہے، غیرت کا معاملہ ہے، لہٰذا گھبراؤ نہیں، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سرخرو رہو گے، تم ہی سب سے ٹاپ پہ رہو گے۔ کاش یہ ہمیں آیت سمجھ آ جائے۔ اس سے پہلے سورہ انفال میں وہ آیت پڑھ چکے ہیں نا ہم لوگ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم گھبراؤ مت، ہمت مت ہارو، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یاد ہے یا نہیں وہ آیت؟ معلوم یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے یہ ملے گی قاری کو قرآن کے سپاروں سے۔ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے دوستوں۔ اگر ایمان ہوتا تو کیا اس آیت کے برعکس معاملہ ہوتا؟ تم ہی غالب رہو گے۔ آج مسلمان کیا غالب ہیں؟ آج مسلمانوں کا کیا حشر ہوا ہوا ہے، آپ جا کے دیکھیں، کروڑوں خربوں کی تعداد میں ہے، لیکن آج عزت نام کی کوئی شے نہیں ہے ہمارے پاس۔ بین الاقوامی مرحلے پر بھی اور فورم پہ بھی آج کوئی مسلمانوں سے بات کرنے سے ایک دم نظریں چراتا ہے، کہتے ہیں ان سے کیا بات کریں، انہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں اور ہمیں آ رہے ہیں سمجھانے کے لیے۔ انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے، ہمت مت ہارو۔ یعنی ابھی بھی قرآن مجید کے راستے پر آ جاؤ، اپنی آخرت کو سنوار لو، اس دنیا میں تمہیں ہم دکھائیں گے تمہارا عروج، اسی دنیا میں ہم تمہارا جو غلبہ ہے اور جو تمہارا دبدبہ ہے وہ واپس قائم کر کے دکھائیں گے۔ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا۔ مسلمانوں کا تو ایک بہت عظیم الشان عروج تھا۔ انتم الاعلون واللہ معکم ولن یترکم اعمالکم، اور تمہارے ساتھ، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال بھی ہرگز کمی نہیں ہونے دے گا وہ۔ تم اللہ پر ایمان تو لاؤ، تم جب مانتے ہو اللہ کو، اللہ کی رسول کو مانتے ہو، اللہ کی شریعت کو مانتے ہو، اللہ کے قرآن مجید کو مانتے ہو، تو اس پر ایمان بھی تو لاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے اعمال ضائع نہیں کرے گا، کمی بیشی بھی نہیں کرے گا، لیکن تمہاری ساری کی ساری جو توجہات ہیں وہ کہاں ہیں؟ دنیا پر ہے، دنیا بنانے میں، اعلیٰ سے اعلیٰ کیریئرز بنانے میں، اعلیٰ سے اعلیٰ پروفیشنز بنانے میں۔ تو ذرا دنیا کی مثال بھی سمجھ لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیاوی زندگی تو محض ایک لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے، اور کیا ہے؟ 50-60 برس کی انجوائمنٹ ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ اس کو تم نے منزل مقصود سمجھ لیا۔ تمہارے لیے تو یہ ایک مسافر کا ایک سفر تھا، سفر تمہیں تو واپس لوٹنا تھا اللہ کی طرف، تمہیں تو واپس اس کے آگے منہ دکھانا تھا، تم نے اسی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ دنیا کی حقیقت ایک کھیل کود کے علاوہ اور کیا ہے؟ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہے باقی رہنے والا، یہ دنیا تو ایک کھیل کود ہے، ذرہ سا ایک وقفہ ہے، ہماری عارضی سا ایک سفر ہے، مجھے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی اختیار کرو، یؤتکم اجورکم، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ولا یسلکم اموالکم، اللہ تعالیٰ تم سے کوئی مال تھوڑی طلب کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا زبردستی مال مانگا ہے کہ مجھے دو پیسے؟
ویسے تو تقاضا دین کا ہوتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ آیت ہم لوگ پڑھ لیں گے سورہ حدید میں کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرض حسنا دے، ٹھیک ہے، لیکن زبردستی تو کبھی اللہ تعالیٰ نے نہیں مانگا نا. انفقوا فی سبیل اللہ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، کبھی اللہ نے بولا زبردستی خرچ کرو اللہ کی راہ میں؟ کہاں بولا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک پکار آئی کہ کون ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے یہ بولا کہ نہیں خرچ کرو گے، کیوں نہیں خرچ کر رہے ہو میرے اوپر؟ اور یہی کمال ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ پوری زندگی آپ نے کہیں کوئی ایمرجنسی کال بھی آئی تب بھی آپ نے یہ نہیں بولا کہ فلاں فلاں کا مال ضبط کر لو، فلاں فلاں کی جاگیرات جمع کر لو. نہیں، جس نے بھی دیا مرضی سے دیا. حرض المؤمنین علی القتال، یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی آپ ابھاریے ان اہل ایمان کو جنگ جدال کی طرف، شہادت کا ایک امنگ اور آرزو ان کے اندر مطلوب کریں، شہادت کو اپنا مطلوب یہ لوگ سمجھیں. شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. ویسے تو حضور کا کمال ہر پہلو سے ہے، لیکن یہ اضافی پہلو ہے کہ حضور نے تمام پوری زندگی کبھی کسی سے زبردستی نہیں بولا کہ لاؤ میرے لیے خرچ کرو، دین کے لیے خرچ کرو. نہیں. تو اللہ تعالیٰ کو بھی تمہارے اعمال تو نہیں چاہیے، ولا یسألکم اموالکم، تم سے تمہارے مال تھوڑی طلب کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، تم سے تو صرف تمہاری نیتوں کا درست گیری چاہ رہا ہے. ان یسألکموہا فیحفکم، اگر تم سے تمہارے مال طلب کرے پھر انتہا درجے تک تم اسی طلب کرتا ہے، اگر کرنے لگے زبردستی یعنی فیحفکم تبخلو، تب تو تم بخل کرنے لگو گے، مال بچا بچا کے لگنے لگو گے. وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ناگواری کو بھی پھر ظاہر کر دے گا. یعنی اگر آج اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے نہیں خرچ کرو، لیکن ایک وقت آ جائے گا کہ تمہارے اندر یہ جو مال کی محبت ہے، تمہارے اندر یہ جو منافقت ہے، تمہارے اندر یہ جو مرض ہے، تمہارے اندر یہ جو کھوٹ ہے، یہ ظاہر کر دے گا اللہ، جیسا کہ ظاہر کر دیا غزوہ احزاب میں کہ نہیں. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جب کہا تھا ان منافقین نے، جب غزوہ احزاب میں گھبرا گئے تو بولا کہ نہیں انہوں نے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا معاذ اللہ. ان کا نفاق جو ہے وہ آ گیا نا زمان پر کہ نہیں. ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، تم سے تو اللہ تعالیٰ یہ خواہش کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تم کو بلایا جاتا ہے، تمہیں ایک عام اپیل کر کے بلایا جاتا ہے، تمہیں ترغیب دی جاتی ہے، لیکن تمہارا معاملہ یہی ہے کہ تم بخل کرتے ہو. تو اچھے طریقے سے سمجھ لو، فمنکم من یبخل، سو جو شخص تم میں سے بخل کرے گا، مال کو بچائے گا، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، تو جو شخص بخل کرتا ہے وہ تو اپنے لیے ہی بخل کرتا ہے، اپنے لیے ہی وہ گھڑا کھودتا ہے. وہ خود ظاہر بات ہے وہ جو بخل کر رہا ہے وہ خود اپنے انفاق کا جو فائدہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو فائدہ ہے اس کو تو چھوڑ رہا ہے نا، وہ اس سے نہیں ملے گا. اور مال کی محبت جو ہے اس کو گڑھے تک پہنچائے گی. واللہ الغنی وانتم الفقراء، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، محتاج تھوڑی ہے کسی کا معاذ اللہ. وہ تو تمہاری آزمائش کے لیے مانگ رہا ہے. اللہ کو تو تم سے صداقت، اللہ تعالیٰ تم خود سوچو، اللہ تعالیٰ تم سے صداقت تک کو قبول کر لیتا ہے، صدقات خیرات تک جو تم لوگ دیتے ہو، وَيَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ، اللہ قبول کرتا ہے اس کو بھی، اعتراض تھوڑی کرتا ہے. بھلے تم 10 روپے یا 2 روپے بھی دے دو، قبول کرتا ہے. واللہ الغنی، اصل تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ غنی ہے، وانتم الفقراء، تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو اس کے آگے. وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اچھے طریقے سے سمجھ لو، یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تعالیٰ تم کو ہٹائے گا، دفع دور کرے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے کر آ جائے گا. ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے. سورہ مبارک تو ختم ہو گئی، لیکن یہ جو آخری آیت ہے یہ ہمارے لیے سمجھ لیجئے ایک طریقے سے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہم بھی روگردانی کریں، اللہ کے کلام کو نہیں سمجھیں، یستبدل قوما غیرکم، اللہ ہٹا دے گا ہم کو بھی، کسی اور قوم کو لے آئے گا. منافقوں نے جب پیٹھ پھیری تو اللہ نے اور کہیں طاقتور اہل ایمان حضور کو فراہم کرے کہ نہیں. لیکن یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ حضور کی بعثت خصوصی، کیونکہ حضور بنی اسماعیل تھے، عرب والوں کے لیے بھیجے گئے، تو ان سے پہلے ایڈریس کر کے بتایا گیا کہ اس امت کا جو نیوکلیس ہے وہ کون ہے، وہ عرب کے ہے، عرب کے لوگ ہیں، عربی ہیں. اگر یہ مشن جو تم کو عرب والوں کو دیا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اس دین کو پھیلانے والے بننا ہے تم نے. اگر تم اس مشن سے منہ موڑ چکے ہو تو تم کو بھی ہٹا دیا جائے گا.
اللہ کو دین کا کام لینا ہے، وہ تم کو دفع کرے گا کسی اور کو لے آئے گا، اس کو تھوڑی یہ ضرورت ہے تمہاری۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت کا ظہور ہوا ہے، اس قرآن مجید کی اس آیت نمبر 38 کا، سورہ محمد کی آیت نمبر 38 کی یہ پیشن گوئی ثابت ہوئی ہے 13 سینچری میں دوستوں، کہ جب اللہ نے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے ہٹا دیا، دفع دور کر دیا، اور 1258 میں ہلاکوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، اور اس وقت وہ جو آخری خلیفہ تھا بنو عباس، اس کو محل سے نکال کر گھسیٹ کے جانوروں تلے کچل دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا، ایسی موت دی ہے اس کو ترتاریوں نے، آپ کو معلوم ہے یہ بات۔ پھر اللہ نے معجزے کے طور پر، وہ تو معجزہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی ترتاریوں کے ہاتھوں سے سارے کے سارے جو ہے وہ اہل ایمان پیدا کرے، انہی ترتاریوں میں سے ہی کافی لوگ مسلمان بن گئے، انہی ترتاریوں میں یہ ترکان تیموری، انہی ترتاریوں میں ترکان صفوی، انہی ترتاریوں میں ترتار عثمانی، گریٹ آٹومن امپائر، اے آیان فتنہ تارتار کے افسانے سے پاسبان مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ معجزہ کر دیا، ورنہ ہمارا حال تو یوں سمجھیے ایک دم ذلیل و خوار والا تھا۔ پھر 400 برس اللہ نے خلافت وہاں منتقل کری گریٹ آٹومن امپائر پہ، پھر اس کو بھی کسی سوچی سمجھی سازش کی وجہ سے اس کو بھی ہلاک کر دیا گیا، اس آٹومن امپائر کا بھی خاتمہ کر دیا گیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک مسلمان سارے کے سارے ذلیل و خوار ہوئے ہوئے۔ وجہ صرف ایک ہے دوستوں، ایک ہی وجہ ہے، قرآن مجید سے روگردانی، قرآن مجید سے اوپر کسی اور کو سمجھنا، قرآن مجید سے بڑھ کر اپنے طریقے کو، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو، اپنی ثقافت کو پیش نظر رکھنا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اچھے طریقے سے اس الفاظ کو سمجھ لیجئے، اللہ تمہیں ہٹا دے گا، دفع دور کر دے گا، دفع کر دے گا تم کو، تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا۔ اللہ کو اپنے دین کا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ اپنے دین کا جھنڈا اٹھانا ہے، تم نہیں سمجھتے ہو اس جھنڈے کو، اس دین کی فکر نہیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تم کو دھکے مار کے نکال دے گا۔ ثم لا يكونوا امثالكم، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی غیرت ہوگی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی جذبہ ہوگا، ان کے اندر اللہ کی محبت ہوگی، تم جیسے نہیں ہوں گے پھر۔ ثم لا يكونوا امثالكم، تم جیسے نہیں ہوں گے وہ۔ کاش اللہ تعالیٰ ہم کو اس آیت کی روشنی میں ہی سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ اعمال کر دے کہ ہم جو ہے اقامت دین کی جدوجہد کو سمجھ لیں۔ یہ انتظار مت کریں کہ آپ مولوی ہیں یا نہیں ہیں، اب اس کا انتظار نہیں کریں، میں بھی کوئی عالم دین نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید مجھے آگے تک پہنچانا ہے، اور میں نے اسی کو ہی اب اپنا ایک رویہ بنا لیا، اسی کو ہی اپنا ضابطۂ حیات انشاءاللہ بنایا ہوا ہے۔ آپ لوگوں سے دعا ہے کہ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا گو رہیے، کہ سب سے بڑا اس پر عمل کرنے والا جو ہے، ظاہر بات ہے اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں تو سب سے پہلی پکڑ تو پھر میری ہوگی اس معاملے میں۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات پر مجھے بھی عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا وہ کام لے لے جو کہ وہ ضروری سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پھیلانے والا بنا دے، اور اگر اس اقامت دین میں ہم سے کوئی بھی تقصیرات ہوں، گناہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔